ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جمال کس طرح کا تھا، کمال کس طرح کا تھا، سیرت کیا تھی، صورت کیا تھی۔ ہم نے سنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کمال میں کوئی انسان نہیں تھا، ایسے اوصاف کسی کے نہیں ہیں، ایسی سیرت کسی کی نہیں ہے، ایسی صورت کسی کی نہیں ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ہے کہ کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ قرآن کے 30 ہی پارے ہیں؟ 31 بھی ہو سکتے تھے، 29 بھی ہو سکتے تھے، 28 بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا ہم وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ ہم کیسے مانتے ہیں کہ قرآن 30 پارے میں آیا ہے؟ ہم کیسے مانتے ہیں قرآن کی 114 سورتیں ہیں؟ ہم کیسے مانتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیتیں اتنی ہی ہیں، زیادہ کم نہیں ہو سکتی؟ ظاہر جب قرآن اترا ہم موجود نہیں تھے، ہم وہاں پر حاضر نہیں تھے۔ ہم نے سنا ہوا ہے کہ قرآن کی اتنی ہی آیتیں ہیں، ہم نے سنا ہے کہ قرآن اتنی ہی صورتیں ہیں، ہم نے سنا ہے قرآن کے 30 پارے ہیں، نہ آگے نہ اس سے زیادہ ایک آیت تھی، نہ اس سے کم کوئی آیت تھی۔ اگر ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں تو قرآن جن کے ذریعے ہم تک پہنچا، جن سے ہم نے سنا اور جن کے سنانے پر ہمیں ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے سچ سنا ہے اور انہوں نے ہمیں سچ سنایا ہے، ہمیں ان پر پہلے ان کو ماننا چاہیے۔ ہم پر فرض ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جس طرح تمہارے اوپر نماز فرض ہے، جس طرح تمہارے اوپر روزے فرض ہے، جس طرح تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح تمہارے اوپر حج فرض ہے، اسی طرح تم پر یہ بھی فرض ہے کہ میرے صحابہ کی تعظیم کی جائے، صحابہ کا ادب کیا جائے اور میرے ہر صحابی سے محبت کی جائے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ ہم اس یہاں پر خطبہ دیتے نظر آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس قرآن کو حق مانتے نظر آتے ہیں اور قرآن کی عظمت بیان کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ ہم تک ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ آیا ہے، اور یہ انڈائریکٹ جو ہم سے آیا ہے تو یہ صحابہ کے ذریعے آیا ہے، یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم حضور سے صحابہ نے نقل کی، آتے ہم تک ساری چیزیں پہنچی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں ایک وقت آئے گا قیامت قریب ہونے والی ہوگی اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، جو میرے صحابہ کی توہین کریں گے، جو میرے صحابہ کی گستاخی کریں گے، ظاہر میں بڑے عالم ہوں گے، بڑے مفتی ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہوگی، اور ایسے لوگ اگر تمہیں مل جائے قتل کر دیا جائے۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم صحابہ کا مقام نہیں سمجھ سکیں گے، ہم رافضی لوگوں سے نہیں بچ پائیں گے، جب ہم علی کا مقام نہیں سمجھیں گے تو ہم ناصبی لوگوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، جب تک ہم حضور علیہ السلام کی شان نہیں پڑھیں گے تب تک ہم گستاخ رسول کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، ہم کسی ڈگری سے متاثر نہیں ہونے والے، ہم کسی کے اونچے امامے سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم اس زبان کو کبھی تصدیق نہیں کرتے، ہم ڈگری بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ڈگری والے کی زبان کو پہلے دیکھتے ہیں۔ جو زبان رسول اللہ کی گستاخی پر خاموش ہو جائے ہم اس ڈگری کو ڈگری نہیں مانتے، جو زبان صحابہ کو بھونکنے لگے ہم اس کی ڈگری کو ڈگری نہیں مانتے، ہم اسے مفتی ہو کر مفتی نہیں مانتے، اور جو زبان حضرت علی شیر خدا کے اوپر بھونکنے لگے، حضور کی اولاد پر بھونکنے لگے، ہم ان لوگوں کی ڈگریوں سے متاثر نہیں ہونے والے۔ رسول اللہ کی شان بیان کرنے کی طرف کترائے، وہ ہزاروں ڈگریاں اپنے جیب میں لے کر گھومتا پھرے، ہزاروں ڈگریاں اپنے قربان میں لٹکائے ملے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ڈگری سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بولنے والے کی زبان رسول اللہ کے کمال بول رہی ہے یا رسول اللہ کی شان کو کرٹیسائز کر رہی ہے، حضور کی کمیاں تلاش کر رہی ہے۔ بولنے والا صحابہ کا گستاخ تو نہیں ہے، بولنے والا علی کا گستاخ تو نہیں ہے، بولنے والا حضور کی اولاد کا نافرمان تو نہیں ہے، بولنے والا بندہ میرے مصطفیٰ کی کسی چاہنے والے کے مخالف تو نہیں ہے۔ کہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس اگر پی ڈی پی کا ایجنٹ گیا تو بندہ کہے گا یار تو نے میرے ایجنٹ کو اتنی بری بات کہی ہے، یہ تو میرے اوپر تو نے بات کی ہے، اس لیے کیونکہ وہ پی ڈی پی کی جماعت ہے، کوئی این سی کی جماعت ہے، کوئی کانگریس کی جماعت کا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی جماعت کا ہے، ہر پارٹی کا نمائندہ اپنی جماعت کے خلاف بات نہیں سننا پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العزت صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے اے ایمان والو صحابہ میری جماعت ہے، تو جو اللہ کی جماعت کے خلاف اپنی زبان کھولے گا تو رب کریم سے سیدھا سیدھا جنگ لڑ رہا ہے، سیدھا سیدھا رب کریم کی طرف وہ اپنی زبان کھول رہا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، علی ہمارا دل کا ٹکڑا ہے، عثمان غنی ہمارا دل کا ٹکڑا ہے، عمر فاروق اعظم
ہمارا دل کا ٹکڑا ہے، ابو بکر ہمارا دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ جو ہے، یہ کافر لوگ پلان کر چکے ہیں، انہوں نے ایک مشورہ کیا ہے کہ آج رات سارے کے سارے جائیں گے حضور کے گھر کے ارد گرد چار دیواری کر کے، یعنی ان کے گھر کا محاسبہ کریں گے، اور جیسے حضور باہر آئیں گے ہم ان پر ایک دم سارے اکٹھے ہو کے تیر برسائیں گے، تلوار چلائیں گے، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ پلان چلا۔ رات کو میرے آقا کریم کے پاس جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف پلان کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھیں، اگر ابو بکر کے خلاف بھونکنے والوں، اگر ابو بکر کے خلاف تم بھونکتے ہو، تمہاری زبانیں چلتی ہیں، تو مجھے جواب دو کہ اللہ نے سارے صحابہ میں سے ابو بکر کو چن کے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ تم ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضور نے رات ہی رات ابو بکر آپ نے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور ساری امانتیں جتنے بھی تھی وہ علی کے حوالے کر دی، ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا۔ اب راستے میں چلتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے ابو بکر تھے، کبھی ابو بکر آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں سائڈ میں، کبھی بائیں سائڈ میں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کبھی آپ میرے آگے چھلانگ دیتے ہو، کبھی میرے دائیں چھلانگ دیتے ہو، کبھی میرے بائیں چھلانگ دیتے ہو۔ صحابہ سے محبت سیکھو کہ حضور سے محبت کرنا کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ دل کو سکون نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آقا دل میں ڈر جیسا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سامنے سے کوئی دشمن تیر مارے گا تو میرے مصطفیٰ کو لگ جائے گی۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا آقا، میں آپ کے پیچھے چلتا چلتا چھلانگ مار کے آگے کھڑا ہوتا ہوں، کہا آنے والے کی تیر محمد رسول اللہ کو نہیں بلکہ ابو بکر کو لگ جائے، لیکن رسول اللہ کو نہ لگ جائے۔ میں نے یا رسول اللہ جب میں آگے چلتا ہوں نا تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے شاید دائیں سائڈ سے کوئی تیر مارے گا تو میرے نبی کو لگ جائے گی۔ اے یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا یہ تیر نبی کو لگے، یہ تیر مجھے لگنی چاہیے، میں تجھ سے پہلے شہید ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں چھلانگ مار کے آپ کی دائیں سائڈ کھڑا ہوتا ہوں، اسی طرح بایاں سائڈ کھڑا ہوتا ہوں، جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں۔ اسی طرح غار سور میں پہنچتے ہیں، جب غار سور میں پہنچے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے اور ابو بکر نے ساری غار کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر دعوت دی، اور جب حضور علیہ السلام اندر گئے تو اس کے اندر سوراخ تھی، اس غار کے اندر سوراخ تھی، تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا، اپنے سارے کے سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان کے بیچ میں دیتے رہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے کپڑے ختم ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو اپنے گود میں سلایا، ایک سانپ آیا اور وہ سانپ غار سور سے اندر داخل ہونے لگا، اور بعض نے فرمایا وہ سانپ حضور علیہ السلام کو ڈسنے کے لیے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے گیا تھا، یعنی ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ سانپ اس غار سور کے سامنے تقریباً 700 سال سے زیادہ انتظار کر رہا تھا۔ اس سانپ نے یہ سنا تھا کہ حضور یہاں پر آئیں گے، تو 700 سال سے زیادہ وہ انتظار کر رہا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو مجھے دیدار نصیب ہو جائے گا، تو وہ سانپ دیدار کی نیت سے جا رہا تھا۔ تو آگے ابو بکر نے اپنی ایڑی سوراخ میں لگائی تھی، تو اس نے ایڑی کو ڈس دیا، تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور کی چہرے مبارک پر پڑے۔ آپ نے آنکھ کھولی تو کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس دیا۔ تو یہ ابو بکر ہے صلوات و سلام کی جان سے پہلے اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے چاہتے ہیں، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس لیے مسلمان کا پہلا حق ہے کہ مسلمان اسی چیز کا نام ہے، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس حق کے ساتھ کھڑا ہونے میں اگر مال جائے تو جانے دیا جائے، اگر اولاد جائے تو جانے دیا جائے، اگر گھر لوٹ جائے تو لوٹنے دیجیے، اگر اپنی جان خطرے میں ہے تو خطرے میں رہے۔ کے ساتھ کھڑا ہونے کی عادت ڈالو، حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی عادت ڈالو۔ یہ 2 نمبر والی زبان اپنے اندر مت رکھو، مرنے کے بعد پانی کا پانی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ دنیا میں جو 2 نمبری کی ہوگی، جن 2 نمبریوں کے لیے ہم نے اسلام کو بیچا ہوگا، یہ ساری 2 نمبریاں واضح ہو جائیں گی۔ اس لیے دنیا میں 1 نمبر پر جیو، 2 نمبر والے بن کر نہیں جیو۔ تو سمجھ لو جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ حضور کے دوست کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ حضور کے داماد کو گالیاں دیتا ہے، اور جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے وہ اللہ کی جنت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، وہ آن قریب جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ایک جماعت آئے گی، وہ جماعت ایسی ہوگی وہ صحابہ کو گالیاں دے گی، صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی، صحابہ کو کرٹیسائز کرے گی۔ فرمایا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ اٹھنا، نہ کھانا کھانا، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اب یہ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں ہے، تو صحابہ سے زیادہ حضور کا مقام ہے۔ اب جو صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صحابہ کا گستاخ ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی اجازت نہیں، نکاح کرنے کی اجازت نہیں، تو بتاؤ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، نبی کی توہین کرنے والا ہو، میرے مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے والا ہو، ایسے شخص کے ساتھ بدرجہ اولا ممانت ہے کہ ایسے
बंदे के साथ अपने रिश्तेदारी के ताल्लुकात ना कायम किए जाए, ऐसे बंदे के साथ उठा बैठा ना जाए, ऐसे बंदे को लिफ्ट ना दिया जाए, ऐसे बंदों के साथ दोस्ती ना डाली जाए, क्योंकि मरने के बाद उसी से उठाए जाओगे जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती होगी। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस इलाके में मेरा सहाबी फोत हो जाए, अब अलग वो सहाबी रहा हो या ना रहा हो, कहीं से सहाबी चल के आया, मान लो मदीने से चल के आया, आगे गूल में फोत हो गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस इलाके में मेरा सहाबी फोत हो जाए उस इलाके को अल्लाह क़यामत तक के दिन के लिए उस इलाके में बरकतों का नज़ुल फरमाएगा और उसमें नूर की बरसात होती रहेगी। अरे जिस इलाके में सहाबी फोत हो जाए उस इलाके का मकाम इतना ऊंचा हो जाए, और जिस इलाके में सहाबी रहे, जिस इलाके में सहाबी खाए, जिस इलाके में सहाबी पिए, जिस बंदे के साथ सहाबी चले, जिस बंदे से सहाबी बोले, जिस बंदे से के सहाबी उठे, जिस बंदे के साथ सहाबी खाए पिए, उस बंदे का मकाम क्या होगा और उस इलाके का नाम मकाम क्या होगा। और ये हदीस बताती है या अल्लाह का प्यारा बंदा फोत हो जाए, अल्लाह क़यामत तक उस इलाके पर रहमतों की बरसात करता है। तो यही हम अकीदा लेकर ज़ियारतों पे जाते हैं, क्योंकि ज़ियारत में मुझ जैसे नाचीज़ लोग दफन नहीं है, हम जैसे गुनाहगार दफन नहीं है। वो कुरान की तिलावत करने वाले, वो हदीस का काम करने वाले, वो भूखे नंगे रहकर दीन का काम करने वाले दफन हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है जहाँ ऐसे लोग दफन होंगे वहाँ क़यामत तक के दिन के लिए अल्लाह की रहमतों, अल्लाह की बरकतों का नज़ुल होगा। नबी के बारे में जो ज़बानें खोल खोल के बड़े जोश खरोश के साथ ऊंचे ऊंचे इमामे डाल के बातें नबी के बारे में करे, फिर हमें क्या तुम बर्दाश्त करो। इसलिए हलाल और हराम इकट्ठा नहीं होता। हजूर की शान बयान करना, नबी की अजमत पर डटे रहना हलालियों का काम है। तो दोनों चीज़ें यहाँ शैतान और नमाज दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ हक और नाहक का फैसला करना है, और नाहक और हक वाले दोनों एक स्टेज पर नहीं आ सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शब असरा जन्नत में गया और मैंने देखा जन्नत में बड़े बड़े बागात थे और बड़ी बड़ी नहरें थी। अचानक मेरा हाथ एक फल पर पड़ा, यानी एक सेब पर पड़ा, तो मैंने उस सेब को पकड़ा तो उसके 4 टुकड़े हो गए हैं। अब देखो 4 टुकड़े करने वाला मैं भी नहीं था, 4 टुकड़े करने वालों में से आप भी नहीं थे, 4 टुकड़े हजूर ने भी नहीं किए, सिर्फ हाथ लगाया। मेरे नबी ने फरमाया अपने आप से 4 टुकड़े हो गए। फरमाया उन 4 टुकड़ों में से एक एक हूर निकल गई, हर टुकड़े में से एक हूर आई। तो मैंने देखा वो हूर इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो अपना नाखिन दुनिया में जाहिर करे, सिर्फ उंगली का नाखिन, तो सारी कायनात के लोग फितने में पड़ जाएंगे कि वो इतनी खूबसूरत थी। अगर वो अपना हाथ बाहर निकाले, सिर्फ अपना हाथ बाहर निकाले, तो ये कोई किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि चांद गया कहाँ, किसी को ये भी पता नहीं चलेगा सूरज गया कहाँ। यानी इनकी रोशनी उसके हाथ के सामने ज़रा बराबर भी नहीं होगी, इतनी खूबसूरत है कि हाथ बाहर निकाले चांद और सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी। तो मेरे आका करीम ने फरमाया अगर वो मुस्करा जाए तो पूरी कायनात के अंदर ऐसी खुशबू हो जाएगी जैसे कोई इतर स्प्रे कर रहा है, पूरी कायनात में खुशबू हो जाएगी। तो मैंने इतनी खूबसूरत और हुस्न और जमाल की मालिक 4 और एक सेब के 4 टुकड़े, चारों में से 4 हूरें निकली। तो मैंने पहली के लिए पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं जन्नत की सारी हुरैन की सरदार और सारी हुरैन में से खूबसूरत हूर हूँ। फरमाया आप किसके लिए हो? कहा मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हूँ। तो मैंने हुक्म दिया जाओ अपने शौहर के मकान में दाखिल हो जाओ। तो वो अपने मकान में दाखिल हुई। दूसरी मेरे पास आई तो मैंने पूछा आप किसके लिए हो? कहा या रसूलल्लाह मैं फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हूँ। तो मैंने कहा कि जाओ अपने शौहर के मकान में दाखिल हो जाओ। वो भी अपने शौहर के मकान में दाखिल हो गई। तीसरी वाली आई तो मैंने पूछा आप किसके लिए हो? तो तीसरी वाली ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हूँ। तो मैंने कहा जाओ आप भी उनके मकान में दाखिल हो जाओ। और चौथी हूर आती है तो मैंने पूछा आप किसके लिए हो? तो उसने जवाब दिया यानी हुस्न फातिमा जो हुस्न था उस पर मुझे पैदा फरमाया, मेरा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा, यानी मेरा नाम भी फातिमा रखा। अल्लाह ताला ने मेरा हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मेरा निकाह सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह से 1000 साल पहले करवाया है। लिहाजा मेरे आका ने फरमाया जा तू भी अपने शौहर के मकान में दाखिल हो जा। अब ये वाक़या कब है? अबू बकर भी जिंदा, उस्मान भी जिंदा, अली भी जिंदा, फारूक भी जिंदा और सारे जिंदा हैं। नबी जन्नत में गया है। रब ने अपने 4 सहाबा जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, 4 सहाबा का इंतजाम दुनिया में जाने से पहले जन्नत में रखकर और हुरैन का निकाह भी तो इन चारों के साथ करवा के लोगों को बता दिया लोगों अगर जन्नत चाहते हो तुम्हारे बीच में सहाबा दीवार है, अगर रसूलुल्लाह से जुड़ना चाहते हो तुम्हारे बीच में मेरे सहाबा दीवार है, अगर मेरे करीब आना चाहते हो तो तुम्हारे बीच में सहाबा दीवार है। अगर दीवार के बिना जोर दोगे तो दीवार पे मुंह मार के अपना मुंह काला करके मुंह तोड़ोगे। सहाबा को मानो तो दीन मुकम्मल है, सहाबा
صحابہ کو نہیں مانو گے، خدا کی قسم دین ہی مکمل نہیں ہے۔ کیسے کہو گے حضور یہ ہے، کیسے کہو گے خدا ایک ہے؟ کیونکہ تم نے تو نہیں جا کے دیکھا تھا، میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ساری کتابوں میں صحابہ کا ڈیٹیل ہے، ریفرنس صحابہ کا ہے۔ تو جب ریفرنس والے کو نہیں مانو گے تو قرآن کو کیسے مانو گے؟ ریفرنس والے کو نہیں مانو گے، شریعت کو کیسے مانو گے؟